साल 2024 के इन आखिरी दिनों में खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाजरीन एक और खेल और खिलाड़ी के एडिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सबका सलाम कबूल कीजिए, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस पूरे साल में हमारी टीम ने कोशिश की कि हम इस प्रोग्राम के जरिए आप तक लोकल स्पोर्ट्स को पहुंचाए। जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, जो भी हमारे कोचेज हैं, उनकी कारकर्दगी, उनकी अचीवमेंट्स को हम आपके सामने रखें, यही हमारी कोशिश रहती है। और आज के प्रोग्राम में भी एक ऐसी कोशिश है। एक खिलाड़ी जिन्होंने मार्शल आर्ट्स में काफ़ी इवेंट्स में शिरकत की है, वो हमारे मेहमान हैं। उनने क्या खेला है, क्या अचीवमेंट्स है, इसके बारे में आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रा सी बात करते हैं भारतीय ख़वातीन की। एक तरफ हॉकी में भारत की ख़वातीन ने एक बड़ा टूर्नामेंट जीता जिसमें एशिया की कई टीमों ने शिरकत की, हॉकी टीमों ने। और दूसरी तरफ भारत की दो क्रिकेट टीमें, एक तो जूनियर क्रिकेट टीम और सीनियर क्रिकेट टीम, क्रिकेट में बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखा रही है। उनने फैंस को काफ़ी खुशी जो है वो दी है। उसके अलावा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ब्रिस्बेन में काफ़ी बारिश हुई और मैच जो है बिना किसी फैसले के इख्तिताम को पहुंचा और अब सीरीज 1-1 पर है। सभी क्रिकेट लवर्स अब जानना चाहते हैं मेलबर्न और सिडनी की स्पिनिंग कंडीशंस में भारत की टीम क्या चेंजेस करेगी और किस तरह की कारकर्दगी दिखाएगी मेज़बान कैंगरोज के खिलाफ, जहां पर फिर एक बार जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी चेंजेस होंगी क्योंकि हेजलवुड सीरीज से बाहर हो गए हैं और मैक्सवीनी को जो है अब बाहर कर दिया गया है। ओपनर की हैसियत से उनको पहले 3 मैचेस खिलाए गए, लेकिन अब नए खिलाड़ी को चांस दिया जाएगा। तो अब हम प्रोग्राम का बाज़ाबिता आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। आई लीग 2024-25 के दौरान रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को नामदारी एफसी के हाथों 1-0 के स्कोर से हार का करना पड़ा सामना। ताहम और एक मुकाबले में रियल कश्मीर और एजवल एफसी के दरमियान 1-1 के स्कोर से मुकाबला रहा ड्रा। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में कल जम्मू कश्मीर का पहला मुकाबला सुबह 9 बजे से उत्तर प्रदेश के साथ होगा और सोमवार 23 दिसंबर को जम्मू कश्मीर का सामना विदर्भा के साथ होगा और 28 तारीख को तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर का होगा आमना सामना। जम्मू में जारी 36वीं यूटी लेवल सीनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में मर्दू जन दोनों जुमरों में जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने अव्वल मुकाम किया है हासिल। लुधियाना में जारी नेशनल स्कूल गेम्स 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता जूडो खिलाड़ियों ने अलग अलग जुमरों में कुल 6 मेडल जीत लिए, जिसमें 1 गोल्ड, 2 ब्रोंज और 3 सिल्वर के मेडल हैं शामिल। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम कोटवा में हुआ 13वें पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल T20 टूर्नामेंट का शानदार आगाज। टूर्नामेंट में इलाके से वाबस्ता 16 टीमें दिखा रहे हैं अपने जौहर। इधर दूसरी जानिब पुलवामा में भी पुलिस की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शानदार आगाज। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में 22 दिसंबर से बॉक्सिंग सिलेक्शन ट्रायल्स का हो रहा है इनेकाद। यहां से मुंतखब होने वाले खिलाड़ी अगले माह बरेली यूपी में मुनक़द होने वाली कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में करेंगे शिरकत। जम्मू में जारी कबड्डी टूर्नामेंट 2024 रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर। फाइनल में मर्दों के जुमरे में वैद मंदिर क्लब ने जीत की दर्ज, जबकि खवातीन जुमरे में जम्मू ने टाइटल किया अपने नाम। सरहदी जिला पूंछ में मुनक़दा कृष्णा गाठी प्रीमियर लीग 2024 हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में पूंछ की टीम ने बंजाल वॉरियर सरनकोट को 37 रनों से हराकर मुकाबला किया अपने नाम। साहिल शर्मा और आलिफ ऋषि को उनकी उम्दा कारकर्दगी के लिए एजाज से नवाजा गया। संतोष ट्रॉफी 2024-25 के दूसरे मरहले में जम्मू कश्मीर को पहले 2 मुकाबलों में वेस्ट बंगाल और सर्विस के हाथों हार का करना पड़ा सामना। ताहम तीसरे मुकाबले में मणिपुर और जम्मू कश्मीर के दरमियान मुकाबला रहा बराबर। वादी से ताल्लुक रखने वाले पेंचक सिलात खिलाड़ी रईस अहमद अबू धाबी में जारी 20वें वर्ल्ड पेंचक सिलात चैंपियनशिप 2024 में शिरकत करने के लिए अबू धाबी पहुंच गए, जहां पर रईस अहमद जम्मू कश्मीर से मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। जम्मू में मुनक़दा नेशनल स्कूल गेम्स 2024-25 के दौरान खेलो इंडिया वुशु सेंटर शोपियान से पहली बार अरहन परे ने कोच रमीज अहमद की क़यादत में 1 गोल्ड का मेडल जीतकर पूरे मुल्क का नाम किया है रोशन। परेड ग्राउंड देहरादून में मुनक़दा नॉर्थ जोन रोल बॉल चैंपियनशिप 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके पूरे मुल्क में दूसरा मुकाम किया है हासिल। यह चैंपियनशिप 13 से लेकर 15 दिसंबर के दरमियान हुई मुनक़द।
श्रीनगर के टियासी टर्फ पर जारी ए डिवीजन फुटबॉल लीग 2024-25 अपने आखिरी मरहले में हुई दाखिल। फाइनल में आज इस वक्त पालपुरा एफसी और उमरहर एफसी के दरमियान मुकाबला है जारी। नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाजरीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कोशर के चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा यूट्यूब पर आप हमको लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाजरीन, यूट्यूब पर आप डीडी कोशर चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में खेल और खिलाड़ी के सारे एपिसोड मिलेंगे। जब भी आप चाहते हैं आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। भारत के लिए 765 इंटरनेशनल विकेटें हासिल करने वाले तजुर्बेकार ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने कह दिया इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद। कई मौकों पर जितवाया भारत को। ऐश ने 106 टेस्ट मैचेस में हासिल की 537 विकेटें। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट बिना किसी नतीजे के इख्तिताम को पहुंचा। सीरीज 1-1 से बराबर। मेलबर्न में 26 तारीख से खेला जाएगा बॉक्सिंग डे टेस्ट। जूनियर वुमेन्स एशिया कप टूर्नामेंट भारत ने जीत लिया। फाइनल में चीन को हराया। 3-2 से पेनल्टीज में कामयाबी हासिल की। साथ ही किया जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए भी भारत ने क्वालिफाई। रनर अप चीन ने भी क्वालिफाई किया जूनियर वर्ल्ड कप के लिए। मुंबई की टीम ने जीत लिया सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट। फाइनल में मुंबई ने मध्य प्रदेश को 3 विकेट से हराया। उधर विजय हजारे ट्रॉफी के लिए संजू सैमसन और पृथ्वी शॉ को केरला और मुंबई की टीमों ने रखा बाहर। वुमेन्स अंडर 19 टी20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत ने सुपर 4 के अहम मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दूसरे सुपर 4 मैच में बांग्लादेश ने नेपाल को हराया। अब भारत और बांग्लादेश फाइनल मैच में मुकाबला करेंगे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में अब तक वेस्ट बंगाल ग्रुप ए में और केरला ग्रुप बी में टॉप पर हैं। 3-3 मैचेस में दोनों टीमों के 9-9 पॉइंट्स है। मणिपुर और दिल्ली की टीमें दूसरी पोजीशन पर हैं। भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज की खवातीन टीम के खिलाफ 2-1 से 3 टी20 मैचेस की सीरीज जीती। तीसरे टी20 मैच में मुंबई में भारत ने वेस्टइंडीज को 60 रन से हराया। अब 3 मैचेस की वनडे सीरीज खेली जाएगी। स्मृति मंदाना को प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया गया। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट 423 रन से जीता और इंग्लैंड को व्हाइट वॉश से रोका। सीरीज 2-1 से इंग्लैंड ने जीती। वेटरन कीवी फास्ट बॉलर और फॉर्मर कैप्टन टीम सूदी हुए रिटायर। 391 टेस्ट विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने दोहराए वेस्टइंडीज पर वनडे सीरीज 3-0 से हारने के बाद टी20 सीरीज में सरप्राइजिंगली 3-0 से अब वेस्टइंडीज को हरा दिया। मेहदी हसन प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। उनने बांग्लादेश की 3-0 की जीत में मरकजी किरदार अदा किया। लीग कप में साउथहैम्पटन को लिवरपूल ने 2-1 से हराया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आर्सेनल, न्यूकासल और टॉटनहम ने भी अपने अपने क्वार्टर फाइनल जीते। उधर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी को ईपीएल के एक मैच में हरा दिया और पाकिस्तान ने केप टाउन में साउथ अफ्रीका को 81 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल कर ली है। पहले मैच में भी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। साइम अयूब ने सेंचुरी बनाई थी और दूसरे मैच में कामरान गुलाम की बहुत ही तेज निस्फ सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने एक बड़ा स्कोर कायम किया और फिर केप टाउन का वनडे मैच बआसानी 81 रन से जीता। और अब नाज़रीन, आपको इंतजार होगा आज के प्रोग्राम में शामिल मेहमान से मिलने का। तो कौन है आज के मेहमान, यह आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, जब भी मार्शल आर्ट खेलों की बात होती है तो 3 ममालिक का नाम जहन में कौंधता है, जापान, कोरिया और चाइना। तमाम मार्शल आर्ट खेल मां सिवाय इक्का दुक्का खेलों के इन्हीं 3 ममालिक में जन्मे हैं। जहां तक भारत का ताल्लुक है, 2 मार्शल आर्ट खेल हमारे यहां भी जन्मे हैं। एक मणिपुर में थंगथा और कश्मीर में स्के, या जिसको आमतौर पर स्कॉय कहते हैं। दरअसल पुराने वक्तों में जब इंसान अपने अवाइल दौर में था तब उसको सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ती, अपने आप को बचाने की जरूरत पड़ती थी। तो अपने बचाव के लिए मुख्तलिफ हुनर उसने अपनाए और उस जमाने में फौजियों को भी तरबियत दी जाती थी। उनको फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ खास एक्सरसाइजेज कराई जाती थी, खास तरीके सिखाए जाते थे और इन्हीं तरीकों को बाद में मुख्तलिफ शक्ल दी गई और आहिस्ता आहिस्ता इनको खेलों में ढाल दिया गया। और आजकल बहुत सारे मार्शल आर्ट खेल हैं जो कि दुनिया भर में खेले जाते हैं।
اور ان میں انٹرنیشنل مقابلے ہوتے ہیں. بھارت میں بھی بہت سے مارشل آرٹ کافی مقبول ہیں. کشمیر میں بھی یہاں کے کھلاڑی مارشل آرٹ کھیلوں میں کچھ نام کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی ایک کھلاڑی آج ہمارے پروگرام کے خاص مہمان ہیں. آئیے ملتے ہیں گل سے اور بات کرتے ہیں ان سے, گل عالمگیر سے, مارشل آرٹس کی. گل عالمگیر, آپ مجھے بتائیے کہ دیکھیے پھول, گل آپ کا نام ہے, گل عالمگیر تو دنیا بھر کا مشہور پھول, تو یہ پھول جو ہے کہاں کھلا اور اس نے کہاں کہاں قدم بڑھائے اور کیسے کھیلوں کی طرف راغب ہوا؟ میں سری نگر میں رہتا ہوں. میرا نام گل عالمگیر ہے. میری سپورٹس کی شروعات میرے سکول اقبال میموریل سے ہی ہوئی ہے. وہاں پہ جمناسٹک کا ایک کیمپ آرگنائز ہو گیا تھا جہاں پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. جمناسٹک میں نے 2 سال گیم کری, اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا کچھ صحت کی وجہ سے, طبیعت میری خراب تھی. تو بچہ جو ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کا جو شغف ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, کسی کو دیکھ کے ہوتا ہے. کہاں آپ موٹیویٹ ہوئے؟ کون سا ایسا کھلاڑی ہے جس کو دیکھ کر آپ کو ترغیب ملی کہ میں بھی کھیلوں کی طرف جاؤں؟ اس وقت میں موٹیویٹ نہیں ہوا تھا. اس وقت میں خالی گیم کے ساتھ اٹریکٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد میرے گھر میں تھوڑے بہت میگزینز آئے, لٹریچر آ گیا, میں اس پہ تھوڑا اسٹڈی کرنے لگا, یا میں ان تصویروں کو دیکھ رہا تھا. اس تصویر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میرے اندر میں ایک بہت بڑا ایک جنون آ رہا تھا. اس کے بعد 1996 میں میرے سکول میں ہی ایک ووشو کا کیمپ آرگنائز ہو گیا جو کہ فاروق احمد میر صاحب نے آرگنائز کیا. اس ٹریننگ کو میں نے وہاں پہ کیا, اس ٹریننگ کو میں نے کنٹینیوسلی رکھا. پھر میں 1998 میں اسٹیڈیم میں چلا گیا, وہاں پہ میں نے ایڈمیشن لے لیا تائیکوانڈو میں. اس ووشو کو کہتے ہیں مکسڈ مارشل آرٹ. یس, کیونکہ اس میں تمام مارشل آرٹ کا وہ سنگم ہے اور ملا جلا کھیل ہے. اس میں باکسنگ بھی ہے, اس میں باقی طریقے بھی ہیں. تو ووشو کو پھر آپ نے کیسے اپنایا؟ اور باقی جو مارشل آرٹ کھیلیں جیسے باکسنگ بھی آپ کرتے ہیں, تائیکوانڈو میں بھی آپ کو شوق ہے, پھر اس کے بعد سائیکلنگ کا بھی آپ کو شوق ہے, تو یہ جو آپ کا فن ہے, آپ کا ہنر ہے, اس کو آپ نے مینیفیسٹ کیا, اس کو آپ نے مختلف شکلیں دی, وہ سفر کیسا رہا؟ سپورٹس کا شروعات اور سپورٹس کا سفر بہت ہی خطرناک میری زندگی میں ایک چیلنج تھا. چاہے جمناسٹک تھی, چاہے ووشو تھا, چاہے تائیکوانڈو تھا, چاہے باکسنگ تھی, چاہے کراٹے تھا, چاہے تھائی باکسنگ, موئے تھائی جس کو بولتے ہیں, یہ سارا میں نے کر کے رکھا. میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں رکھی. جو میرے کوچ صاحب تھے میں ان سے بہت انسپائر ہو رہا تھا, کیونکہ وہ جب ہمیں ٹریننگ کرواتے تھے وہ ٹریننگ بہت سخت تھی. وہ جو وقت ہم نے اس کوچ کے ساتھ دیا اسی کی بدولت سے ہم پھر کہاں کہاں پہ پہنچے اور ہم نے JNK کا نام روشن کیا. تو یہ بتائیے, یہاں پر جب آپ نے باکسنگ کو اپنایا تو مختلف مراحل سے آپ گزرے, باکسنگ میں آپ کا کیسے شغف ہوا اور کس کو دیکھ کر, کس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے باکسنگ کو اپنایا؟ وہی ایسا جو ہم ٹی وی میں کبھی کسی بروسلے کو یا جیکی چین کو یا ریمبو کو دیکھ کے ہم زیادہ انسپائر ہو رہے تھے. اس ٹائم پہ اتنا ٹیلی ویژن نہیں ہوا کرتا تھا. محمد علی جیسے تھے, ان ہستیوں کو جیسے ہم دیکھ رہے تھے ان سے ہم موٹیویٹ ہو گئے. تو پھر اس کے علاوہ باکسنگ کو بھی اپنایا آپ نے اور پھر آپ مختلف کھیلوں کو اپنایا. کہاں کہاں آپ نے انٹرنیشنل لیول پر کھیلا؟ پہلے تو آپ نیشنل لیول کی بات بتائیے. آپ نے کامن ویلتھ گیمز میں بھی پارٹیسپیٹ کیا 2010 میں, تو اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے 2006 میں میرا پہلا نیشنل تھا بنگلور میں موئے تھائی کا, وہاں سے میرا سلور میڈل تھا. اس کے بعد میں نے انٹرنیشنل ٹرائل کوالیفائی کی اور میں تھائی لینڈ چلا گیا. میں انڈیا ریپرزینٹ کر رہا تھا. انڈیا سے میں بھی آپ کے میرا وہاں پہ میڈل تھا 3rd برونز میڈل. میں تھرو بال بھی آپ کرتے تھے؟ تھرو بال بھی میں نے کیا ہے. اچھا. اس کے بعد جو میرا دوسرا انٹرنیشنل تھا وہ میرا ممبئی میں تھا کک باکسنگ کا. جی. تیسرا انٹرنیشنل جو تھا وہ میرا بھوٹان میں تھا جہاں پہ میرا گولڈ تھا. 2007 میں 8 میں میرا دوسرا نیشنل بھی تھا اور میرا بلیک بیلٹ بھی کوالیفائی ہوا تھا چنئی میں. جی. باکسنگ کو بھی کر رہے تھے, تائیکوانڈو کو کر رہے تھے, ووشو کو کر رہے تھے, جتنے بھی میجر مارشل آرٹس تھے ان کو میں نے یہاں پہ اپنا. اولمپک ڈے رن کب آپ نے کیا؟ 2007 تھا آئی تھنک, اس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا. جی. اور ریسنٹلی کشمیر میراتھن تھا, اس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. ہاں ہاں. اور یہاں پہ 44th اولمپین چیس یہ تھا مشال, اس پہ بھی میں نے یہ کیا تھا, میں اس کا ٹارچ بیئر تھا. جی. یہ جو کامن ویلتھ تھا یہاں پہ میں اس کا بھی ٹارچ بیئر تھا. ہاں ہاں. اور اخباروں میں آپ کے بارے میں آرٹیکلس آئے, آپ نے جو بہت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا, آپ نے میڈلز لیے,
اور پھر آپ انٹرنیشنل لیول تک پہنچے. آپ کے بارے میں آرٹیکلز لکھے گئے, مختلف مقامی اخباروں میں آپ کے بارے میں آرٹیکلز آئے, نیشنل لیول پہ جو اخبار ہیں ان میں آپ کے آرٹیکل آئے. تو آپ کو دیکھ کر ایسا لگا کہ یہ شمع جو آپ نے روشن کی ہے, اس شمع سے آپ بہت سارے شمع روشن کر سکتے ہیں. کچھ لوگ موٹیویٹ آپ سے ہوئے, اور یہ جو آپ نے سفر شروع کیا ہے اس میں کتنی رکاوٹ آئی اور کتنے مختلف مراحل آئے؟ دیکھیے رکاوٹ بھی آئی, کافی مرحلوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. میری جو تعلیم تھی اس پہ تھوڑا اس کا اثر بھی پڑا, کیونکہ ایک کھلاڑی ایک سائڈ سے اپنی پڑھائی کرے گا, ڈگری کرے گا, اور ساتھ ساتھ اپنا کیریئر کرے گا. مارشل آرٹ یہ دو پہلو نہیں اپنا سکتا ہے. تو یو ور ایٹ کراس روڈس. یس. واز دیر اینی ٹائم ان یور کریئر where you decided to quit sports, or you were in a dilemma whether to continue with sports and how to maintain a balance between your studies and your sport? ایک ٹائم آیا کہ میں نے سپورٹس کو کوئٹ کیا اور میں پھر اپنی ڈگری پہ چلا گیا. پھر میرا بیچلرز تھا, بیچلرز آف فزیکل ایجوکیشن ڈگری تھی. پھر میں نے وہ کی, اس ٹائم پہ میں نے سپورٹس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر میں نے واپس باکسنگ کی, اور اس کے بعد میں نے پھر وہاں سے سائے سے کورس کیا 8 ویکس اسپیشلی انڈر پرائم منسٹرز پیکیج, اسپیشلی پیکیج, اس پہ میں نے پھر وہاں پہ کام کیا. دیکھیں باکسنگ میں کچھ چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک تو آپ کا بہت زیادہ اسٹیمنا ہونا چاہیے, پھرتی ہونی چاہیے, ایجلٹی ہونی چاہیے, فزیکل فٹنس ہونی چاہیے, اور آپ کی آبزرویشن زبردست ہونی چاہیے. اور جب آپ مخالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باکسنگ کرتے ہیں تو جیسے محمد علی آپ کو یاد ہے, وہ بٹر فلائی کی طرح پورا راؤنڈ کرتے تھے رنگ کا, اور اپنے اپن کا ہرا دیتے تھے, ایگزاسٹ کر دیتے تھے. اس کے بعد جب وہ ایگزاسٹ ہو جاتا تھا اس کے بعد اس پہ حملہ کرتے تھے. تو آپ کا جو طریقہ ہے, آپ کی جو ٹیکنیک ہے باکسنگ میں, وہ کیا ایگریسو ہے یا ڈیفینسو ہے؟ دیکھیے کبھی کبھی ہمیں ایگریسو پہ بھی جاننا پڑتا ہے, کبھی کبھی ہمیں ٹیکنیک پہ بھی جاننا پڑتا ہے. ہم بیسیکلی آبزرو کرتے ہیں اپنے باکسر کو, جو اپوننٹ ہوتا ہے ہمارا باکسر رنگ میں. تو بھارت کی کارکردگی کیسی رہی جب آپ نے انٹرنیشنل مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا؟ کہاں پارٹیسپیٹ کیا, اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. تھائی لینڈ میں میرا پہلا انٹرنیشنل تھا تھائی باکسنگ کا. کون سا سال تھا یہ؟ 2006 تھا, 2006. بھوٹان بھی گئے تھے آپ؟ اس وقت دنیا کے ٹاپ موسٹ 40 کنٹریز پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, جہاں پہ انڈیا بھی پارٹیسپیٹ کر رہا تھا. وہاں پہ میرا ورلڈ ریکارڈ تھا, انڈیا میں خالی میرا میڈل تھا. یہ بتائیے, یہ آپ کو فیلسٹیٹ کیا جا رہا ہے, یہ مجھے ایل جی صاحب نے ایک ایوارڈ دیا تھا, جو کہ یہاں پہ ایوارڈ سیرمنی کھو گئی تھی شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ وہاں پہ آئی سی سی میں. یہ ینگسٹ اچیورس ایوارڈ مجھے ملا تھا ایل جی کے. دیکھیے یہ جو کھلاڑی ہوتا ہے, اس کو کوئی چیز اچیو کرنے کے لیے محنت بہت کرنا پڑتی ہے, بہت فزیکل فٹنس بہت کرنا پڑتی ہے, جم جانا پڑتا ہے. کیا کیا آپ خیال رکھتے ہیں, کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, کون سی مسلس کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں, اور جم میں آپ کا فوکس کیا رہتا ہے؟ دیکھیے ایز سچ میں زیادہ جم تو نہیں گیا ہوں. جو بھی محنت میں نے کی ہے وہ میں نے گھر میں ہی کی ہے, اور میرے اسٹیڈیم میں جو میرے کوچ صاحب میرے کو پریکٹس کراتے تھے ٹریننگ, اسی پہ ہم نے زیادہ دھیان دیا ہے. کیونکہ یہ آپ نے گھر میں ہی رکھا ہے انتظام, میرا انتظام وہی. اور بچوں کو جب آپ تربیت دیتے ہیں ان میں کون سی چیز انکلکیٹ کرتے ہیں آپ؟ بچوں کو ہم پہلے ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ان کو ایسے ہم سپورٹس میں نہیں لاتے ہیں, ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں. جب ہم کچھ پریکٹس کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں. یہ ٹرافی کون سی ہے؟ اور دیکھیے آپ کا نیوز مختلف چینلز جو ہیں ان پہ آپ نے انٹرویو کیا, تو وہاں پر بھی آپ کی ستائش کی گئی. دیکھیے کریئر آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے بھارت کی نمائندگی کی ہے. ٹوٹل بتائیے, آپ نے میڈلز بھی پہن رکھے ہیں, کتنے میڈلز آپ نے حاصل کیے اسٹیٹ لیول پہ, نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ؟ دیکھیے میں میڈل ونرز پہلے سے ہی رہا ہوں, اور میں نے ہارا بھی. یہ نہیں کہ خالی میں نے ہمیشہ جیتا ہے, میں نے ڈانٹ بھی کھائی ہے رنگ میں نے ہارا بھی ہے, اور میں نے بعد میں جیتا بھی ہے کنٹینیوسلی. مگر اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے بہت محنت کی ہے, ہم نے اپنے شریر پہ بہت دھیان دیا ہے. ہم ایسے میں نہیں پریکٹس کرتے تھے جیسے آج کل کے بچے فون لے کے کانوں میں گھومتے ہیں. یہ کام ہمارے ٹائم پہ نہیں تھا. ہمارے ٹائم پہ خالی پریکٹس ہوا کرتی تھی, پورا فوکس, پوری ڈیڈیکیشن, پورا مائنڈ. ہمارا جو ایم تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں میڈل لانا ہے, ہمیں اس فائٹ کو جیتنا ہے. اس وقت یہ اتنا نہیں تھا, اتنی فیسلٹی گورنمنٹ اپنی لیول پہ کر رہی تھی, بٹ جو ہم ایز سچ میٹروپولیٹن سٹیز میں دیکھ رہے تھے, جو ہم ادر کنٹریز میں تھے, اتنا انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں تھا. کتنے میڈلز آپ نے حاصل کیے ہیں اسٹیٹ پہ, نیشنل میں؟ اسٹیٹ میں بھی میرے میڈلز ہیں, لوکلی بھی میں ونرز ہمیشہ رہا ہوں, ہارا بھی میں نے ہے. 2004 میں نے جو کک باکسنگ کا نیشنل تھا وہ میں نے ہارا, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس یہاں پہ رنگ فیسلٹی نہیں تھی, کیونکہ وہ ایکسپوجر نہیں تھا.
اور اس وجہ سے بھی میں نے ہارا, یہ بھی ایک ریزن ہے. تو جو سب سے اچھا میڈل جو دل کے بہت قریب, حالانکہ دیکھیے نا میڈلز آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں, چاہے کوئی چھوٹا میڈل ہو یا بڑا ہو, لیکن کوئی ایسا میڈل ہوتا ہے جو آپ کے لیے بہت یادگار ہوتا ہے, وہ لگتا ہے کہ بھئی یہ میڈل, اس کے لیے میں نے بہت محنت کی اور کافی سٹرگل کرنے کے بعد یہ میڈل حاصل کیا. ایسا کون سا میڈل ہے؟ بس یہ میرا مارشل آرٹ کا پہلا میڈل ہے جہاں سے میری شروعات ہوئی, جو میری ایک سی ڈی بن گئی, جو میرا ایک پلیٹ فارم بن گیا. کیونکہ یہ مجھے میڈل یاد ہے, اس پہ میں نے کتنی محنت کی ہے. میری ماں کا انتقال اس سے پہلے ہوا تھا, میں نے پریکٹس چھوڑی بھی تھی اور میں نے اس کو کنٹینیوسلی کیا. اس کے بعد جب میں بنگلور چلا گیا, لوکلی ہم ٹریول کر رہے تھے, ٹریول کرنے کے بعد ہم جب 3 دن کے بعد بنگلور پہنچے, اسی وقت ہماری یہ ویئنگ سٹارٹ ہو گئی. ویئنگ کے بعد ہم نے نیکسٹ ڈے میچ سٹارٹ کیا, جہاں پہ میری انجوری بھی ہو گئی نیشنل میں, ڈسلوکیشن میری آرم میں ہو گئی, شولڈر ڈسلوکیشن. اس کے بعد 4 گھنٹے میں نے اپنے آپ کو اور اپیئر کیا, میں نے اپنے آپ کو وہاں پہ بہت محنت کی, اور اس کے بعد میں نے اسی پلیئر کو ہرایا. کس گیم میں تھا اور کس کیٹیگری میں تھا؟ یہ میں 63 ویٹ کیٹیگری میں کھیل رہا تھا, موائے تھائی نیشنل تھا, جہاں پہ میرا سلور تھا. مگر جس اپوننٹ کے ساتھ میں نے ہارا وہاں پہ گولڈ, اس کے ساتھ ہی میری انٹرنیشنل وہاں پہ ٹرائل چلی, اس کو میں نے 4 گھنٹے کے بعد ہرایا. اچھا. اس کے بعد میں تھائی لینڈ چلا گیا. جی جی, اسی کارکردگی کی بنیاد پر آپ کو تھائی لینڈ کے لیے سلیکٹ کیا گیا. اسی کی بدولت سے میں وہاں پہ تھائی لینڈ پہنچ گیا, اور وہاں سے پھر میرا تھائی لینڈ میں ایک انڈیا کا میڈل تھا. اب دیکھیے آپ نے کافی کچھ اچیو کیا ہے, اور اب ایک ایسی سٹیج آ گئی ہے دیٹ یو ہیو ٹو پاس آن دا بیٹن. یہ جو آپ نے حاصل کیا ہے اس کو آگے نیکسٹ جنریشن تک پہنچانا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں اس کے لیے بہت محنت کروں, بچوں کو سکھاؤں, یا ایک اکیڈمی شروع کروں, وہاں پر کوچنگ کروں, کچھ ایسا ذہن میں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے, ہم نے کوچنگ بھی کی ہے, ہم سکولوں میں بھی بچوں کو ٹرین کرتے گراس روٹ لیول پہ. میرے محلے میں ایک کلب بھی تھا, باکسنگ سکول آف کشمیر, اس سے میں نے کئی سارے بچوں کو پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے. یہاں پہ جو میں نے یہاں پہ فرسٹ اوپن کشمیر ٹورنامنٹ کیا تھا آرگنائز, اس میں بھی میرے بچے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. ایون دو کہ جو یہاں پہ 2013 میں ہمارا نارتھ زون باکسنگ چیمپئن شپ تھی, جو کہ جے اینڈ کے ہسٹری میں تھی, اس کا میں آرگنائزر ہوں. اس پہ بھی ہم نے بہت محنت کی ہے. ایسی بات نہیں کہ ہمارے بچے بہت ہنرمند ہے, ٹیلنٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر زیادہ اور گورنمنٹ اٹینشن دے گا تو ہمارے, مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے ایک ایک کونے سے ہمارے, دیکھیے ہمارے یہاں اگر آپ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, مجھے یاد ہے کچھ 1 دہائی پہلے یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں تھا مارشل آرٹس کا, لیکن اب جگہ جگہ پر مارشل آرٹ کے انفراسٹرکچر اویلیبل ہیں. جیسے آپ یہاں لے سکتے ہیں پولو گراؤنڈ میں گندن ہے, اسٹیڈیم ہے, پولو گراؤنڈ میں دیکھیے کتنا اچھا سسٹم ہے, شپیاں میں ہے, ہر جگہ وہاں پہ تھا مائے تھے, مختلف گیموں میں باکسنگ وغیرہ, ووشو میں. یہاں پہ گندن میں بھی بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ بھی تائیکوانڈو, ووشو وغیرہ کی ٹریننگ کی جاتی ہے. بہت سارے ہمارے کھلاڑی جو ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول تک پہنچے ہیں, خاص طور پہ لڑکیوں نے تو وہ میڈل حاصل کیے جس کی کبھی توقع نہیں کی گئی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں ہمارا جو مارشل آرٹ کا ایک سیناریو ہے یہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں آگے بڑھ رہا ہے, یا اس میں ابھی کچھ خامیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے خامیاں تو کچھ ہے نہیں, بٹ میری یہی گزارش ہے, میرا یہی نظریہ ہے, میرا آبزرویشن یہی ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں کہ بچے جو پریکٹس کرتے ہیں, اگر یہ زیادہ اچھے سے پریکٹس کریں گے, اگر یہ ڈیڈیکیشن کریں گے, اگر ان کو فوکس رہے گا کہ ہمیں کسی جگہ پہ پہنچنا ہے, ہماری کوئی ایم ہے, ٹارگٹ ہے, یعنی کہ مجھے نیشنل میں میڈل چاہیے, انٹرنیشنل میں, کامن ویلتھ میں, اولمپک میں, مجھے لگتا ہے کہ جے اینڈ کے کا ایتھلیٹ وہاں پہ پہنچ سکتا ہے. آپ پیرنٹس کو کیسے کنونس کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو مارشل آرٹس کھیلوں کی طرف راغب کریں؟ کیا بتائیں گے ان کو تاکہ وہ انفلوئنس ہو جائیں اور اپنے بچوں کو مارشل آرٹس میں بھیجیں؟ کیا ملتا ہے مارشل آرٹ سے کھلاڑی کو, کیا ملے گا؟ دیکھیے مارشل آرٹ سے کیا کیا ملتا ہے. ایک تو اپنی ہماری فٹنس رہتی ہے, صحت ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں ایکسل کر سکتے ہیں, ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا, ہمارے ریاست کا نام روشن رہے گا, اور ہم اسے جاب بھی اچیو کر سکتے ہیں. بہت اچھا, اس میں کوئی نقصان ہے نہیں. دیکھیے ابھی جو سرکولر نکالا ہے, SRO نکالا ہے گورنمنٹ نے 2 سال پہلے, اس کے تحت اگر آپ نیشنل لیول پہ میڈل جیتتے ہیں تو آپ کو جاب مل سکتا ہے, ایک نان گیزٹڈ پوسٹ مل سکتی ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ٹاپ گیم میں, انڈیویجول گیم میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کوئی میڈل حاصل کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں, تو آپ کو ایون گیزٹڈ پوسٹ بھی مل سکتا ہے, سرکاری نوکری ملتی ہے. تو ایک یہ موٹیویشن ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کافی انکریج کیا جا رہا ہے کھیلوں کو, تو بچوں کو آگے آنا چاہیے. دیکھیے بچوں کو کھیلوں میں شرکت کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھائی چھوڑ دیں, پڑھائی کو بھی ساتھ ساتھ چلانا ہے,
کھیلوں کو بھی ساتھ ساتھ چلانا ہے. کئی ایسے ہم نے دیکھے ہیں, میں آپ کو سینکڑوں نام گنوا سکتا ہوں, جہاں پر آؤٹ اسٹینڈنگ اسپورٹس مین اپنے ڈفرنٹ کریئر میں بھی آؤٹ اسٹینڈنگ رہے ہیں, یعنی اسپورٹس مین بھی رہے, ڈاکٹر بھی رہے, انجینئر بھی رہے, ایسے بہت سارے چیز. اور کھیلوں سے آپ کے ادر دین اسپورٹس کا کریئر جو ہے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے, اور اگر آپ کو اسپورٹس کریئر ہی مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں اور آپ کا آگے فیوچر میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں اس وقت فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کام کر رہا ہوں گورنمنٹ مڈل اسکول میں. یوتھ سروس میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. ہمارا ایئرلی ایک کیلنڈر نکلتا ہے, ہم بھی بچوں کو ٹرین کرتے ہیں برابر. سپورٹس کاؤنسل بھی کام کر رہا ہے, یوتھ سروس ہمارا پیرنٹل ڈپارٹمنٹ ہم بھی کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اور گورنمنٹ اٹینشن دے گی, اگر یہاں پہ جاب فیسلٹی ملے گی, اگر جاب پالیسی یہاں پہ جلدی سے جلدی ملے گی, اس سے کیا ہوگا کہ ایک پلیئر جب کھیل کے آتا ہے اس کو میڈل ملے گا, وہ شاید زیادہ محنت کرے گا, کیونکہ پھر وہ ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں. گل عالمگیر, آپ نے مارشل آرٹ سیناریو پہ بات کی اور بہت اچھی باتیں بتائی. آپ نے پروگرام میں حصہ لیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تو دوستو, گل عالمگیر سے ملنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے آخری مرحلے میں عمران گل کے پاس. ناظرین, آپ سے اجازت لینے سے قبل آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ انجوائے کیجئے جو فائنل میچ ہوگا بھارت کی خواتین ٹیم کا بنگلہ دیش کے خلاف جونیئر ایشیا کپ میں, اور اس کے علاوہ فنگرز کراسڈ جو 26 تاریخ سے پوری دنیا کے کرکٹ لورز انتظار کریں گے میلبرن کے تاریخی میدان میں کہ روہت شرما کی کیپٹنسی میں بھارت کی ٹیم اب کیا کرے گی. کیونکہ کئی فارمر کرکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کو ایک آؤٹ سائڈ چانس بن رہا ہے, ایک موقع ملا ہے, کیونکہ میلبرن اور سڈنی کی جو پچز ہے اس پر بھارت کے سپنرز خاص کر جڈیجا یا واشنگٹن سندر اگر ٹیم میں لیے گئے, کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید ویسا رزلٹ نہ آئے جو پہلے کہا گیا تھا. 3-1 یا 4-1 سے آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے اس بار جیت سکتی ہے. دیکھتے ہیں برسبن کی بارش نے بارڈر گواسکر ٹرافی کے لیے کیا رکھا ہے فیوچر میں. تو کھیل اور کھلاڑی دیکھتے رہیے. آج کے پروگرام سے پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.